السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آئے دن آپ لوگوں نے بہت سارے ایمان والوں کو یہ شکوہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں، زمین تنگ کی جا رہی ہے، مسلمان لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر ان کو مرتد بنانے کی کوششیں ہیں، اور ان کوششوں میں غیر بہت زیادہ کامیاب بھی ہیں۔ کبھی بھی پکڑ کے کسی کی بھی لنچنگ کر دی جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے ماحول گرم کیا جاتا ہے۔ کہیں کسی علاقے میں کسی پولیٹیشین کو الیکشن بھی جیتنا ہو تو وہ بھی مسلمان کے خلاف جو ہے بات کر کے الیکشن جیت جاتا ہے۔ حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر مردہ حالت میں پھڑک رہا ہو، مر رہا ہو، اور اسی حالت میں پھڑک پھڑک کے مر جائے تو اس کی میت کے اوپر بھی، اس کے خون کے اوپر بھی کوئی سیاست کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جہاں یہ ساری باتیں، ان کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، یہ بے لگام اور اس طریقے کی بیکار باتیں نہیں ہیں کہ ہوا میں کوئی باتیں کر رہا ہو، حقیقت تو ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم لوگوں نے ان باتوں کو صرف باتوں تک ہی محدود رکھا، ہم نے اپنی ذمہ داری کو کوئی توجہ نہیں دی۔ اگر دی ہوتی تو ہماری جو روش آج پوری دنیا کے سامنے ہے، اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں، اور جس کو دیکھ کر کے مسلمان شرمسار ہوتا ہے اور غیر مسلم دیکھ کر کے کھلی اڑاتا ہے، وہ باتیں ہمارے اندر بجائے اس کی کہ ختم ہوتی، ہم سر جوڑ کر کے غور و فکر کرتے اور ان باتوں کو ختم کرتے، ان چیزوں کو چھوڑتے، اور ان چیزوں میں مزید پختہ سے پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہماری شادیوں کی فضول خرچیاں اور کس طریقے کے معاملات ہیں۔ ابھی ایک شادی کا کلپ سامنے آیا، بہت سارے لوگ اس کو اسٹیٹس کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اتنا لمبا نوٹوں کا ہار اس نے پہن رکھا ہے کہ پیروں تک وہ چلا جاتا ہے، پھر پیروں سے بہت آگے تک، ایسا لگ رہا تھا جیسے دسترخوان نہیں بچھایا جاتا، ایسے نوٹوں کا ہار بچھا ہوا تھا، 500 روپے کے نوٹ۔ پتہ نہیں اس کے باپ نے اس کی تعلیم پر بھی اتنا پیسہ خرچ کیا تھا یا نہیں۔ اگر کیا ہوتا تو شاید یہ منظر ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ اس کی تعلیم پر، اس کی ایجوکیشن پر اگر یہ پیسہ خرچ کیا ہوتا تو یہ جہالت آج دنیا کے سامنے، یہ تو جائز پیسے سے بھی ہو تو بھی ناجائز ہے بھائی، یہ جائز پیسے سے بھی ہو تو بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسا دکھاوا، ایسی بری حالت۔ اسی وجہ سے ہماری قوم جاہل رہ جاتی ہے کہ ہم شادیوں میں اور ان چیزوں میں، رسم و رواج میں اور بیکار کی چیزوں میں، دکھاوے میں، ہلے گلے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور بچوں کی تعلیم پر، ایجوکیشن پر خرچ نہیں کرتے۔ اس جہالت کا پھر اثر یہ ہے، نہ جانے کون کون سی توہم پرستی کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں۔ ابھی ایک شادی کا جو ہے میرے سامنے کلپ آیا، اس شادی کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ لڑکا جو دلہا ہے اس کو اس کی مرغے سے جو ہے نظر اتاری جا رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جہالت پھر یہ ہے، جب آپ اپنے بچوں کی شادیوں پر پیسہ خرچ کریں گے، ان کی تعلیم پر خرچ نہیں کریں گے، تو پھر ان کی جو ہے مرغوں سے نظریں اتاری جائیں گی، اور پھر ہوا یہ کہ مرغے نے اسی وقت اس کو، دلہے کو پرساد دے دیا۔ پرساد کا مطلب یہ ہے کہ بیٹ کر دی اس کے اوپر، اور اسی وقت بے عزتی ہو گئی ان لوگوں کی، اور ہونی بھی چاہیے۔ اس طریقے کا مزاج رکھنے والی قوم کے ساتھ یہ رویہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں، جس گھر کی یہ شادی ہے، ذرا اس گھر کے لوگوں سے جا کر کے پوچھئے، تمہارے محلے کے اندر جو مسجد کا امام ہے، تم اس کو کیا دیتے ہو؟ کیا دیتے ہو بتاؤ؟ ابھی ایک جگہ سے پتہ یہ چلا کہ امام کی تنخواہ کے اوپر ڈسکشن چل رہا تھا، کیا تنخواہ ہونی چاہیے۔ اتنی کم ظرفی کہ 5-7 ہزار جو ہے امام کو تنخواہ دی۔ ابھی میرے ایک جاننے والے، میں نام نہیں لیتا، مجھے پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنی مسجد کے اندر امام صاحب کو مقرر کیا تو ان کی تنخواہ 7 یا 8 ہزار روپے مقرر کی، اور اس بدبخت کے گھر میں 25 ہزار روپے کا ٹی وی ہے۔ وہ جو دیوار کے اوپر فلیٹ ٹی وی ہوتا ہے، وہ 25 ہزار روپے کا ٹی وی، اور اس بدبخت نے امام کو رکھا 7-8 ہزار روپے کی تنخواہ کے اوپر۔ بتاؤ پھر اس قوم کے اوپر جوتا نہیں پڑے گا تو پھر کیا پڑے گا؟ بتاؤ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا مظلوم مسلمان ہے، یہ ہندوستان کا غریب مسلمان ہے۔ کون سا مظلوم اور کیسی غربت؟ ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہیں، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟